آپ مکہ کے لیے عمرہ کی غرض سے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا. آپ سارے حرام میں تھے, ٹھیک ہے, اتنی بڑی مشقت کے بعد وہ مکہ پہنچے تھے, حرام باندھے ہوئے تھے, کئی دنوں کا سفر تھا, لیکن انہوں نے ضد نہیں کی کہ ہم اتنی تکلیف کر کے, اتنا دنوں کا سفر کر کے اور حرام باندھے ہوئے ہیں, ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے حکمت اور تدبر سے کام لیا. وہ حکمت اور تدبر کیا تھا کہ مسلمان کمزور تھے, تو انہوں نے صلح حدیبیہ کو اس مقام کے اوپر 10 سال کا امن کا معاہدہ کیا. اس 10 سال کے امن کے معاہدے کے اوپر وہ وہاں سے معاہدہ کر کے واپس مدینہ چلے گئے. مسجد قباء میں جا کے انہوں نے احرام کھولے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی صحیح توجہ جو ہے مسلمانوں کی طاقت پہ لگائی. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ فتح مکہ میں چاروں طرف سے لشکر بمیں اسلحہ کے وہ آئے. اتنی ہیبت طاری ہوئی کفار پہ, کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے اپنی امان مانگی اور اس بغیر جنگ کیے ہوئے, بغیر مزاحمت کیے ہوئے مکہ فتح ہو گیا. یہ ہے وہ حکمت, یہ ہے وہ تدبر تھا. آج ہم فلسطین کو کیوں نہیں آزاد کروا سکے؟ کیونکہ ہم وہ طاقت نہیں. اس لیے یہ جو سبق ہے اس کو سامنے رکھیے. اگر جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپنی اہلیت اپنے اندر وہ پیدا نہیں کریں گے, آپ غلبہ نہیں پا سکتے. تو اس لیے عمال کی طرف آئیں, تخلیق کی طرف آئیں, فلسفہ کی طرف آئیں, سائنس کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی کی طرف لائیں, ان علوم پہ دسترس حاصل کریں, اور اپنے مدرسوں میں, اپنے سکولوں میں, اپنے کالجوں میں فلسفہ پڑھائیں جو آپ کو سوال کرنا سکھائے گا, جو آپ کو آزادی دے گا. یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے یہ اس نے آپ کی عقل کو مار دیا ہے. جب آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے یہ بات جو ہے حقیقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے